اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ اہل ستم کچھ اہل چشم میں خانے گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کر چھوڑ گئے، دیکھا یہ پتھر بھاری ہے، زخموں سے جسم گلزار ہوئے، تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود اہل ترکش کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ کشمیر جنت نظیر حسن بے مثال کی دیوی، فطرت کی بے جابی کا لاجواب شاہکار ہے، وہ کشمیر جس میں دل فریب مناظر ہوا کرتے تھے، وہ کشمیر جس میں مہکتے پھولوں کی خوشبو تھی، وہ کشمیر جس میں سر سبز و شاداب میدان ہوا کرتے تھے، آج وہ کشمیر جل رہا ہے، آج وہاں مہکتے پھولوں کی خوشبو نہیں بارود کا دھواں ہے، ہر گھر جل رہا ہے، آبادیاں برباد ہو رہی ہیں، ہر گھر سے جنازے اٹھ رہے ہیں، آج زندگی ہار رہی ہے اور موت حاوی ہو رہی ہے، میرا دل پھٹ رہا ہے، میں خون کے آنسو رو رہی ہوں، جب ماؤں کے بچے ان کے سامنے ذبح ہو رہے ہوں گے، جب بہنوں کی عصمت تار تار ہو رہی ہوگی، یہ بازی خون کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے، گھر گھر سے مجاہد نکلے ہیں، تم کتنے مجاہد مارو گے، وہ لمحہ قیامت بن کر گزرتا ہوگا، ظلم کا بازار گرم ہے، انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، میں علمی اداروں سے سوال کرتی ہوں، کیا آپ کو کشمیری ماؤں کی چیخیں، بہنوں کی سسکیاں فریادیں سنائی نہیں دیتی کہ ہمارے دل زنگ آلودہ ہو چکے ہیں، کہ ہمارے دل پتھر بن چکے ہیں، کہ ہماری آنکھوں پر پردے پڑ چکے ہیں؟ صلاح الدین جو بھی کہا کرتے تھے، مجھے بیٹیوں کی آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسو رات سونے نہیں دیتے، آج آنسو تو کیا ہر پل کی فریادیں تمہیں سنائی نہیں دیتی۔ انسانی ہمدردی کے دعوے کرنے والوں سے مجھے سوال ہے کہ کیا کشمیری ماؤں کو اپنے بیٹوں کے سروں پر سہرے سجانے کا کوئی حق نہیں؟ کیا بہنوں کو اپنے ہاتھوں پر مہندی رچانے کا کوئی حق نہیں؟ کیا بچوں کا مسکرانے کا حق نہیں؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ اس معاملے میں تعلیمی اداروں کی خاموشی بھارتی حکومت کی درندگی اور فریونیت کو بڑھا دیتی ہے۔ کشمیر کی آزادی ہمت مرداں اور مدد خدا کے گرد گھومتی ہے، میرا ایمان ہے کہ کشمیر کا خون کبھی رائے گا نہیں جائے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ شکریہ۔